السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کروائی. یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئی. وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے برکت کر رکھی ہے. کیوں آپ کو لے جایا گیا وہاں سے یہاں سے وہاں تک؟ فرمایا تاکہ ہم آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ آج رجب کے مہینے کی تاریخ ہے کون سی؟ 26. اور جو رات ہوگی وہ 27ویں رات ہوگی، کیونکہ رات پہلے آتی ہے اسلامی لحاظ سے، دن بعد میں ہوتا ہے. تو آج تاریخ 26 ہے اور رات کو 27ویں رات ہوگی. اور آپ جانتے ہیں کہ اس رات مکہ مدینہ میں تو کچھ نہیں ہوگا، یہاں تو یہ معمول کی رات ہوگی، لیکن ان ممالک میں جن ممالک سے آپ آئے ہیں اس رات کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہے. مکہ مدینہ جہاں پہ دین نازل ہوا، جہاں پہ قرآن نازل ہوتا رہا، جہاں پہ صحابہ کرام رہتے تھے، وہاں اس رات کو نہ آپ کے زمانے میں کچھ ہوا نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں کچھ ہوا، لیکن آج 14ویں صدی میں جا کر اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دے دی گئی ہے. کیوں دی گئی ہے؟ جو اس کو اہمیت دیتے ہیں، جو جشن مناتے ہیں، جو بطور تہوار کے سے مناتے ہیں، جو اس رات کا قیام کرتے ہیں، جو اس رات خصوصی طور پہ عبادت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج ہوا. میرے بھائی، اسراء و معراج یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے آپ کی شان کا پتہ چلتا ہے، آپ کے مقام کا پتہ چلتا ہے. یہ معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا، یہ نشانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھائی کہ رات کے تھوڑے سے حصہ میں آپ کو مکہ سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، جبکہ اس زمانے میں یہ سفر 40 دنوں میں ہوتا تھا. اس زمانے میں یہ سفر کتنے دنوں میں ہوتا تھا؟ اور آپ کو یہ سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں کروایا گیا. اور یہیں پہ بس نہیں ہے، بلکہ پھر مسجد اقصی سے آپ کو پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے اور ساتویں آسمان تک لے جایا گیا اور پھر واپس مکہ لایا گیا. اور یہ سب کچھ ایک رات میں نہیں بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا. یہ بہت بڑا معجزہ ہے، آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. اور اسراء و معراج کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں بھی ملتا ہے. بخاری شریف میں اس کے تعلق سے 20 کے قریب روایات ہیں، مسلم شریف میں اس کے تعلق سے 18 کے قریب روایات ہیں. مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کی چھت کو توڑ کے اندر داخل ہوئے. آپ کے سینے کو کھولا گیا اور آپ کے سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور آپ کے سینے میں ایک ایسی ٹرے جو سونے کی تھی، علم و حکمت سے بھری ہوئی تھی، اسے آپ کے سینے میں ڈال دیا گیا. یعنی کہ وہ ٹرے جو سونے کی تھی اس کے اندر جو علم و حکمت تھی وہ آپ کے اندر ڈال دی گئی اور پھر آپ کے سینے کو بند کر دیا گیا. اس کے بعد آپ کا یہ عظیم سفر شروع ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک جانور جس کا نام براق تھا اسے لایا گیا، سفید رنگ کا تھا، گدھے سے کچھ بڑا تھا، خچر سے کچھ چھوٹا تھا. فرمایا اس میں اتنی تیزی تھی کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں پہ اس کا پاؤں پڑا کرتا تھا. اس سفر پہ اس جانور پہ آپ کو بٹھایا گیا اور آپ کو مسجد اقصی لایا گیا. مسجد اقصی میں آپ داخل ہوئے. آپ فرماتے ہیں وہاں پہ میں نے 2 رکعتیں ادا کی. باہر نکلا تو جبریل علیہ السلام نے مجھے 2 برتن پیش کیے، ایک میں شراب تھی ایک میں دودھ تھا، اور میں نے دودھ کو اختیار کیا. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اسی چیز کو اختیار کیا ہے جس کو اختیار کرنا ایک فطری امر تھا، یعنی کہ آپ کا انتخاب بہت اچھا ہے. اس کے بعد آپ کا سفر آسمانوں کی طرف تھا، لیکن یہ براق کے بغیر تھا. یہ براق کے بغیر تھا. مکہ سے فلسطین تک کا سفر براق کے اوپر تھا، لیکن اس کے بعد جو سفر ہوا ہے یہ براق کے بغیر ہے. آپ کو پہلے آسمان تک لے جایا گیا. جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہوتے تھے. دروازہ کھڑکایا جاتا، آگے سے پوچھا جاتا کون ہے، جواب آتا جناب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا. پہلے آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب آدم علیہ السلام سے ہوئی. دوسرے آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب یحییٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. تیسرے آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب یوسف علیہ السلام سے ہوئی. چوتھے آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب ادریس علیہ السلام سے ہوئی. پانچویں آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب ہارون علیہ السلام سے ہوئی. چھٹے آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. اور ساتویں آسمان پہ آپ کی ملاقات جناب ابراہیم علیہ السلام پہ ہوئی. ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پہ کیسے بیٹھے ہوئے تھے؟ کسی بھائی کو یاد ہے؟ جس نے یہ واقعہ زبانی یاد کیا ہوا ہو. بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. میرے بھائی اس واقعہ کے بارے میں ابھی گفتگو میں کرتا رہوں گا. اس واقعہ کے تعلق سے جو غلط عقائد پھیلا دیے گئے ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہوگی، لیکن یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے. ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور جو ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں بیت اللہ ہے، اور بیت المعمور کا طواف ایک وقت میں ایک دن میں کتنے فرشتے کرتے ہیں؟ 70,000. اور فرمایا جنہوں نے ایک دفعہ کر لیا دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا. یہ عظیم اللہ کا گھر، اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی پوچھ کس جانب ہوئی؟ ان کی پوچھ کس کی جانب ہوئی؟ بیت المعمور کی جانب ہوئی. پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ آپ جتنا احترام کر سکتے ہیں اللہ کے گھروں کا کریں، لیکن بیت اللہ کی طرف یا مسجد کی طرف پیٹھ ہو جائے، پشت ہو جائے، تو اس کو بہت بڑا جرم کہنا یا گناہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ مسلم شریف کی روایت ہے جناب ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. اور خود میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے، نماز کے فوراً بعد آپ اپنا منہ کس جانب کرتے تھے؟ تو پشت کس جانب ہوئی؟ قبلے کی طرف. اور جب آپ نے بیت اللہ میں نمازیں پڑھائی ہوں گی تو وہاں جب نماز پڑھانے کے بعد آپ نے اپنا چہرہ انور، چہرہ مبارک صحابہ کرام کی طرف کیا ہوگا تو پشت کس جانب ہوگی؟ اور آپ کے بعد بھی جو ائمہ کرام وہاں پہ نماز پڑھاتے رہے ان کی بھی صورتحال یہی تھی. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی 7ویں آسمان پہ ملاقات ہوئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض کی. کتنی نمازیں فرض کی؟ 5 نمازیں فرض ہوئیں. اور آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئیں. کون سی آیات دی گئیں؟ سورہ بقرہ کی آخری آیات. اور تیسرے نمبر پہ آپ کو خوشخبری دی گئی
کہ آپ کی امت کا جو فرد اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بالآخر اس کو معاف کر دیں گے. لیکن شرط کیا لگائی گئی ہے؟ شرک کی. ابھی لوگ کہتے ہیں شرک کا خطرہ ہی نہیں ہے, جگہ جگہ شرک کی باتیں ہو رہی ہیں, جگہ جگہ شرک سے ڈرایا جا رہا ہے, جگہ جگہ شرط لگائی جا رہی ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے. اگر شرک کا خطرہ ہی نہیں ہے تو شرط لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر میں یہ وعدے کر چکا ہوں صحیح احادیث سے جو بخاری مسلم میں آتی ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ اس زمین کے اوپر دوبارہ شرک نہیں ہوگا. یعنی کہ بیت یہاں مکہ اور مدینہ میں شرک نہیں ہوگا, دوبارہ یہاں شرک ہوگا قیامت برپا ہونے سے پہلے آپ نے بتا دیا. تو برحال میرے بھائی یہ اسراء و معراج کے واقعے کے بارے میں مختصر معلومات تھیں. اس کے بعد آپ نیچے تشریف لائے, صبح کی نماز کے بعد بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابو جہل آپ کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا کوئی نئی بات ہو. وہ تو تنزیہ طور پہ کہہ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نئی بات یہ ہے, آپ نے پوری یہ سٹوری اس کے سامنے رکھی, یہ جو رات کو حقیقت واقع ہوئی تھی اس کے سامنے رکھی. تو اس نے یہ سوچ کر آپ کا مذاق اڑانا پسند نہیں کیا کہ اگر میں نے مذاق اڑایا تو ہو سکتا ہے یہ بات کو چھپا لیں, یہ مکر جائیں, یہ کہیں میں نے تو بات بیان ہی نہیں کی تھی. تو اس نے کہا اچھا آپ ٹھہرے, میں دوسرے لوگوں کو بھی لے کر آتا ہوں, آپ ان کو بھی یہ بات بتائیں. چنانچہ دوسرے لوگوں کو لے کر آیا اور کہا جی کیا بات ہے آپ بتائیں. تو آپ نے پوری بات بتائی. وہ لوگ حیران رہ گئے, کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کی نشانی کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے گئے اور جو سوال کر رہے تھے ان کا جواب دیتے گئے. جب یہ بات جناب صدیق رضی اللہ عنہ کو بتائی گئی, بتانے والے کا انداز یہ تھا کہ صدیق دیکھو جس کو تم نے نبی مان رکھا ہے, جس کو سچا مانتے ہو, وہ تو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. بتانے والوں کا مقصد یہ تھا کہ آج صدیق اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں گے, آج ان سے برات کا اعلان کر دیں گے, آج ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے. لیکن کیا کہا جناب صدیق نے؟ جناب صدیق نے کہا بھی اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو میں ایمان لاتا ہوں, میں تو یہ مانتا ہوں کہ صبح و شام آپ کے اوپر آسمانوں سے وحی نازل ہوتی ہے, یہ بات تو تم بیان کر رہے ہو تو چھوٹی بات ہے. اسے کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں میں نبی ماننا, آپ کی ہر بات کی تصدیق کرنا, آپ کی ہر حدیث کے اوپر عمل کرنا, آپ کی ہر حدیث کے اوپر ایمان لانا. تو میرے بھائیو اسراء و معراج کا واقعہ آپ کی بہت بڑی شان ہے, آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے آپ کو بخشا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب اس واقعہ کے تعلق سے چند ایک امور کہ جن سے پتہ چلے گا کہ کئی لوگ اس معاملے میں گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں. نمبر ایک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ خواب میں پیش آیا, یا کہتے ہیں کہ آپ کو روحانی طور پہ سیر کروائی گئی, یعنی کہ جسم دنیا پہ ہی تھا. تو میرے بھائی یہ غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو بیداری میں اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ یہ مشاہدہ کروایا گیا, بیت المقدس میں لے جایا گیا, ساتوں آسمانوں پہ لے جایا گیا. اور اگر یہ خواب میں ہوتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, اور اگر یہ صرف روح کے ساتھ ہوتا تو بڑی بات نہیں تھی. بات تو یہی تھی کہ رات کے چھوٹے حصے میں, تھوڑے سے حصے میں آپ کے جسم کو مکہ سے بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں تک لے جایا گیا, پھر واپس لایا گیا, یہ بڑی بات ہے. اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. کس کو لے گئی؟ یہ نہیں کہا بندے کی روح کو لے گئی, کیا کہا گیا؟ بندے کو. اور بندہ کس چیز کا نام ہے؟ جسم اور روح کا نام ہے. بندہ کس کا نام ہے؟ جسم اور روح کا نام ہے. اور میرے بھائی پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا اسی قصہ کے بارے میں, اسی کہانی کے بارے میں, ما زاغ البصر وما طغى, کہ اس دوران آپ کی نگاہ نے کجروی نہیں کی, ٹیڑھی نہیں ہوئی, اور نہ اس نے حد سے تجاوز کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم گیا ہے, نگاہ گئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اسراء و معراج کا واقعہ بیداری میں پیش آیا, خواب میں نہیں, اور آپ کا جسم بھی تھا, آپ کی روح بھی تھی.
اور یہی آپ کی شان ہے, یہی آپ کی فضیلت ہے. میرے بھائیوں, اس لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ خواب میں واقعہ پیش آیا, وہ غلط کہتے ہیں. اور ان میں سے ایک بڑے آدمی کا نام لینے لگا ہوں تاکہ آپ ایسے لوگوں کی کتابوں کو دھیان سے پڑھا کریں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کی شہرت بہت اچھی ہے لیکن پبلک اور عام لوگ ان کی حقیقت کو نہیں جانتی, تو اس لیے یہ موقع ہے کہ میں بیان کر دوں. آپ نے نام سنا ہوگا سر سید احمد خان, سنا ہوا ہے؟ تعلیمی میدان میں ان کا ایک نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی قائم کی, یہ کیا وہ کیا, لیکن اگر آپ ان کی تفسیر پڑھیں تو ان میں آپ کو کئی موقع پہ یہ بات ملے گی کہ وہ آپ کے بہت سے معجزات کا انکار کرتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی خواب میں ہوا ہے. یہ کیسے ہوا ہے؟ خواب میں ہوا, خواب میں آپ کو دکھایا گیا یہ پہلا آسمان ہے, دوسرا آسمان ہے, آپ حقیقت میں اوپر نہیں گئے, حقیقت میں آپ اوپر نہیں گئے. تو ایک تو سر سید احمد خان ہو گئے. دوسرا ایک نام آپ نے سنا ہوگا پرویز کا, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ احادیث کا منکر ہے. پرویز کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا, اور اسی سے علماء کرام کہتے ہیں فتنہ پرویزیت. یہ کیا فتنہ ہے؟ احادیث کے انکار کا فتنہ. کہتے ہیں ہم قرآن کو مانیں گے, حدیث کو نہیں مانیں گے. تو پرویز نے بھی اس معجزے کا انکار کیا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے مراد مسجد اقصی نہیں ہے جو فلسطین میں ہے, اس سے مراد مسجد نبوی ہے. اور اس سے یہ کون سا سفر ہے؟ کہتا ہے ہجرت والا سفر مراد ہے. تو میرے بھائی یہ غلط تعویلیں ہیں, یہ احادیث کا قرآن کا صاف صاف انکار ہے, اور احادیث کا جب آپ انکار کریں گے تو ایسی ہی گمراہیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. آج بھی کئی لوگ, آج کے لوگوں کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا, آج بھی کئی لوگ آپ کے ان چینلز کے اوپر جن کو آپ بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں آ کے ایسی احادیث کا انکار کرتے ہیں. اور ان چینلز پہ ہوتا کیا ہے یہ آپ کو نہیں پتا. کسی ایسے مولوی کو پکڑ کر لے آتے ہیں جس کو الف با کا بھی پتہ نہیں ہوتا, اور اس کے سامنے بٹھا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو بہت ذہین ہوتے ہیں اور جن کو ملکہ ہوتا ہے احادیث کے خلاف بولنے کا, اور عام آدمی سمجھتا ہے لو جی مولوی بول ہی نہیں سکا, مولوی کے پاس دلیل ہی نہیں تھی. آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس مولوی کو بٹھایا گیا, ٹی وی مولوی کو بٹھایا گیا ہے. ان مولویوں کو بٹھایا جاتا ہے جو ٹی وی سے ہی مشہور ہوئے ہوتے ہیں, جن کا علم اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اور پھر ساتھ کیا کرتے ہیں, اگر کبھی کوئی اچھا عالم دین لایا بھی جاتا ہے تو اس کو گفتگو کا مکمل ٹائم نہیں دیا جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا اینکرز بڑی خوبصورتی سے مولانا صاحب کی بات کو ادھر ہی ٹال دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, اور جب کبھی بات میں ریکارڈنگ دکھاتے بھی ہیں تو ان کی کئی باتیں کاٹ دی جاتی ہیں, حذف کر دی جاتی ہیں. تو اس لیے ٹی وی پہ جو کچھ ہوتا ہے یہ دین کا معیار نہیں ہے. دین کا معیار قرآن و حدیث ہے. اگر ٹیلی ویژن پہ آ کے کوئی مولانا صاحب کسی کے سامنے ہار بھی گئے ہیں, نہیں بھی بول سکے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین غلط ہے. دین صحیح ہے, قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہے, اور کوئی اس کی صداقت پہ بات کر سکے یا نہ کر سکے, قرآن و حدیث کی صداقت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو اس لیے پہلا مسئلہ معراج کے واقعہ کے تعلق سے کیا ہے کہ آپ کو لے جایا گیا اور روح جسم سمیت لے جایا گیا اور بیداری کی حالت میں لے جایا گیا, اور یہ بہت بڑا آپ کا معجزہ ہے. اللہ نے بہت بڑا آپ کو اعزاز بخشا ہے. اس کے تعلق سے دوسری بات کہ جب آپ 7 آسمانوں کے اوپر گئے, اللہ تبارک تعالی آپ سے ہم کلام ہوئے, کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ یہ دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے تعلق سے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اور بڑی بڑی باتیں بنائی گئیں. کہا گیا آپ کو وہاں پہ لے جایا گیا جہاں جبرائیل علیہ السلام کے پر جلتے تھے, اور کوئی مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ آپ کو گلے لگایا, نعوذ باللہ عرش پہ اپنے ساتھ بٹھایا. ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ اللہ معاف کرے, منہ سے نکالتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تو میرے بھائی اس بارے میں بھی وضاحت ہو جائے. یہ میرے بھائیو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں پہلی بار سنا. اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں پہلی بار سنا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پہ اللہ کا کلام پہلی بار اللہ کی آواز میں سنا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ گزارش کی کہ ربی ارینی انظر الیک, یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ نے فرمایا لن ترانی, موسیٰ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے, ولکن انظر الی الجبل, پہاڑ کی طرف دیکھو,
فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، پہاڑ اگر اپنی جگہ پہ برقرار رہ گیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے، ورنہ مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ کو دکھائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب ان کو ہوش آیا، قَالَ سُبْحَانَكَ، کہنے لگے یا اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تجھے واقعی دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، میں نے جو مطالبہ کیا تھا، جو درخواست کی تھی، میں اس پہ توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے بھائی